السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ کو فرقہ اہل حدیث کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں کتنے گندے مسائل ہوتے ہیں اور کتنے گندے مسائل کی ان کے ہاں اجازت دی جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو خود دیکھیں۔ یہ ہے فرقہ اہل حدیث کے عاقل صاحب، اپنا چینل بھی چلاتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے ہر ویڈیو میں گندے مسئلے ہیں جو کہ عوام کے سامنے لانے بھی نہیں چاہیے، بیان بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اور فرقہ اہل حدیث دعویٰ کرتا ہے کہ ہر بات ہم قرآن حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو بیان کر رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، اور نہ ہی قرآن اور حدیث میں اس طریقے کے گندے مسائل ہیں۔ یہ مسائل تو آپ کو یہودیوں کے ہاں ملیں گے، انگریزوں کے ہاں ملیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں یا کسی اور دین کی، جو کہ انگریزوں کا دین ہے یا یہود اور نصارہ کا دین ہے، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان کی بات سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ نوجوان لوگ اہل حدیث فرقوں کو کیوں قبول کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہر چیز کا مزہ ملتا ہے اور نام قرآن حدیث کا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں، یہ تو انگریزوں کے دین میں ہے اور یہود اور نصارہ کے دین میں ہے۔ آپ سنیں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاکم بھائی، امید آپ خیریت ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے۔ کیونکہ کسی نے سوال مجھ سے کافی دن سے بولا تھا، تو میں نے کہا یار آپ سے پوچھوں گے، دوسروں سے شرم آتی ہے پوچھتے ہوئے، تو آپ ایسے مسئلے جو ہے بتاتے ہیں، سمجھے، اس لیے میں نے یہ آپ کے پرسنل نمبر پہ جو ہے سوال یہ کیا تھا اس نے کہ کہنے لگا میں جب ہم بستری کرتا ہوں نا تو میری بیوی جو ہے نا مجھے پلٹ کے اپنے شیشت جو ہے نا میرے پیچھے ڈالتی ہے، تو کیا ہم ڈیوٹی فیل میں تو نہیں آ جاتے؟ بولے میں بھی وہ کام نہیں کرتا کہ کوئی دخول غلط جگہ کرتا ہوں یا ظاہر چیسٹ تو دخول ہونے سے رہے میرے، لیکن اس سے لذت حاصل کرتی ہے، اور صحیح بات ہے مجھے بھی لذت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے، سمجھے۔ تو لیکن وہ دل مطمئن نہیں تھا، اس نے کہا یار یہ چیز پوچھ کے بتا دو رفیق بھائی۔ بولا جیسے عاقل صاحب کی ویڈیوز کے متعلق تو بولا یوٹیوب پہ ہم نے دیکھ لی تھی کہ بھائی سمجھے کہ بیوی بوسہ لے سکتی ہے ہر جگہ کا، سمجھے۔ تو اس لیے جو ہے میں نے کہا آپ شرعی طور جی آپ نے سنا، ان کی ویڈیو میں یہ ڈلا ہوا ہے جیسے کہ وہ آدمی بتا رہا ہے کہ بیوی ہر جگہ کا بوسہ لے سکتی ہے، حالانکہ یہ چیزیں ہمارے محمد الرسول اللہ کے دین میں نہیں ہیں، لیکن ان فرقہ اہل حدیث کے دین میں ضرور ہیں۔ آپ سنیں اور فیصلہ کریں۔ جواب دیتے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کا جواب مجھے دے دیجیے گا تو میں بھیج دوں گا اس کو نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے اوپر گراں گزرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مسائل کو لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، اور ایک آدمی جو دین کا علم نہیں رکھتا وہ اہل علم سے اگر پوچھتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اہل علم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ شیخ بن باز سے شیخ محمد بن صالح العثیمین اور جو سعودی عرب کے کبار علماء ہیں، مشائخ ہیں، بلکہ آپ ان مشائخ کے تو چھوڑ دیجئے، اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا تذکرہ کہ میاں بیوی کے جو جسمانی تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے کیا ان پر پابندیاں عائد کی ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں ان باتوں کا ذکر ہونا، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان باتوں کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بیان کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ البتہ آپ اگر اسے نہ دیکھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور دوسری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا جواب اس سلسلے میں کیا ہے، سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ آپ علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کر دیا ہے، اور
शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने औरत को मर्द जो मियाँ बीवी हैं वो इसलिए इस रिश्ते को बनाया है ताकि वो अपनी बीवी से लुत्फ अंदोज हो सके, कैफ यशा, जैसे उसे लुत्फ हासिल करना चाहिए या ये लुत्फ आता हो। हत्ता फी कैफियत इत्यान, जैसे कि उस औरत अपनी बीवी के साथ उसे किस तरीके से लज्जत आती है, किस तरीके से दुखूल करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है जहाँ आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को आपकी खेती बताया है, और खेती फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, तो जहाँ जिस तरीके से आप चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। वलाकिन यहाँ ये नहीं है कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपके ऊपर छोड़ दी है, बल्कि उस पर कोई कैद भी अल्लाह ताला ने लगाई है। इंतबे, यहाँ रुक जाइए। फ़अतू हर्सकुम, आप उस खेती का कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं? वो जो खेती है, वो जो ज़मीन है जहाँ पर खेती उगती है, उसमें दाना कहाँ से बोया जाता है? वो जो जहाँ से अल्लाह ताला दुनिया को आपकी नस्ल पैदा करता है, ये वो हिस्सा है जिसे औरत की शर्मगाह कहते हैं, रहम कहते हैं, और अल्लाह ताला उसी से बच्चे पैदा करता है। और ये वो खेती के नतीजे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसको बयान किया है। तो यहाँ एक इंसान के लिए ये उससे लज्जत हासिल करना, उसकी बीवी से जिमा करते वक्त उसके अगली शर्मगाह में, यहाँ शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन कह रहे हैं कि अगर वो आता है अपनी बीवी के पास लज्जत करने के लिए या उससे हमबिस्तरी करने के लिए सामने से और पीछे से, एक औरत अगर उसका शौहर उसके साथ मुबाशरत करता है और बीवी खड़ी हुई है, और अगर करवट से लेटी हुई है, यहाँ शर्त ये है कि उससे फर्ज में दाखिल करना है, उसकी अगली शर्मगाह में दाखिल करना है। यहाँ जो बात शेख फरमा रहे हैं वो ये कि आपका उसके जिस्म से लज्जत हासिल करना, उसको बोसा देना, उसके जिस्म पर हाथ फेरना, या अपने होंठों से उसके जिस्म, शेख बिन बाज से पूछा गया कि कोई हरज नहीं है अगर औरत की इसके सीने से लज्जत हासिल करने के लिए उसका शौहर उसके सीने से खेलता है या उसे अपने होंठों में लेकर उसे तैयार करता है, तो कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ मुमानियत कोई ऐसी नहीं है, बल्कि किस चीज़ की मुमानियत है? यहाँ उसको मुमानियत इस बात की है कि वो हालत हैज़ में उसके शर्मगाह के करीब न जाए, यहाँ उसके दुबर में भी दुखूल ना करे। और इसके बाद यहाँ आम तौर पर यहाँ हम ये कहेंगे अगर एक आदमी या एक औरत अगर उसकी अपनी बीवी के सीने से लुत्फ़अंदोज़ होता है, या औरत अपने सीने से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती है कि आप किसी तरीक़े से उसके सीने से खेलें या उसके सीने से प्यार करें, फला हरज फी ज़ालिक, तो फिर शेख उसैमीन ये कहते हैं कि फिर उसमें कोई हरज और मुज़ायक़ा नहीं मालूम होता।
ولا تحرم عليه دين اور اس سے کوئی حرمت کا بھی حکم نہیں لگایا جائے گا. حتى ولو رضع منها حتیٰ ولو رضع منها، حتیٰ کہ اگر اس کے منہ میں دودھ بھی چلا گیا ہو تو فإنها لا تحرم عليه پھر اس حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. قول جمهور أهل العلم لأنه من شرط الرضاع المحرم جو حرام ہے أن يكون قبل الفطام، وأما إذا كان بعد وہاں جو دودھ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، تو 2 سال کے اندر اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تب تو اس کے اوپر حکم رضاعت ثابت ہوتی ہے، ادروائز نہیں. لا يحرم ولا يؤثر شيئا. پھر اس کے بعد بیوی، ذلك لا بد أن يكون الرضاع 5 مرات. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کی عورت اگر آپ کے جسم سے لذت حاصل کر رہی ہے، اور وہ ایک مخصوص طریقہ ہے جو آپ نے اپنے سوال میں بیان کیا ہے، تو اس سے نہ تو بچے پیدا ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی طرح کا دخول کر رہی ہیں. اب یہ اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے ہوں تو ان کو منع کر دیں، اور اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، حرمت کی کوئی دلیل نہیں. اور یہ پھر جی آپ نے سنا، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بھائی منع کرنے کی دلیل وہاں ہوتی ہے جہاں کرنے کی دلیل ہو. تو یہ کرنے کی دلیل کہیں سے دکھا دیں کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے عورت، کہیں لکھا ہو، کتاب میں لکھا ہو، حدیث میں لکھا ہو. یہ دلیل آپ ہمیں دکھا دیں، ہم آپ کو منع کی دلیل دکھا دیں گے. دیکھیے شریعت کے اندر 2 ہی چیزیں ہیں، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں. شریعت کے اندر نکاح ہے، اور نکاح کے اندر صحبت ہے، اور صحبت میں طریقہ ہے. تو ایک طریقہ تو اسلامی ہے اور ایک طریقہ یہود اور نصارہ کا، انگریزوں کا طریقہ ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ یہود اور نصارہ کے طریقے پر صحبت کرنی چاہیے یا اسلامی طریقے پر. اللہ تعالیٰ ان غیر مقلد کے فتنوں سے ہماری حفاظت کریں. آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ فرقہ اہل حدیث کی طرف کیوں جا رہے ہیں. کیونکہ اس فرقے کے اندر ہر چیز کے لیے آزادی دی جاتی ہے. جس طریقے سے انگریزوں کے ہاں آزادی ہے، ذہنی آوارگی کی آزادی ہے، صحبت کرنے کی اور کسی کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی آزادگی ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. تو اس لیے لوگ کیونکہ آزادی پسند کرتے ہیں اور ایسا ذہن پسند کرتے ہیں کہ جس میں پابندی نہ ہو، تو فرقہ اہل حدیث میں تو لوگوں اس کو سے نہ تو بچے مل پیدا جاتی ہو رہے ہے. ہیں اور نہ تو اس لیے آپ خود سنیں اس ویڈیو کو اور دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ فرقہ اہل حدیث کا نیا دین ہے یا پرانا دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.